معراج کیا تھی؟ اللہ سے براہ راست ملاقات۔ معراج کیا تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کا اظہار۔ معراج کیا تھی؟ اللہ کے ہاں اپنے نبی کا مقام اور مرتبہ۔ معراج کیا تھی؟ اللہ کی قدرت کے نظارے۔ معراج کیا تھی؟ اللہ سے ملاقات۔ معراج کیا تھی؟ جنت کو آنکھوں سے دکھلایا، جہنم کے عذاب آنکھوں سے دکھلائے، یقین کو عین الیقین میں بدلا۔ معراج کیا تھی؟ کہ عرش معلی اور سدرۃ المنتہا دکھلایا۔ معراج کیا تھی؟ جبریل کو اس کے گھر میں اور مقام میں جا کر ملے۔ معراج کیا تھی؟ فرشتوں کو اپنے اپنے مقام پر دیکھا۔ معراج کیا تھی؟ انبیاء کی امامت کا سفر۔ معراج کیا تھی؟ ہر نبی اپنے امام کو دیکھ رہا۔ معراج کیا تھی؟ کہ آج اللہ کے نبی کی ساری امتوں اور نبیوں پر فضیلت اور فوقیت کا اظہار ہوگا۔ معراج کیا تھی؟ کہ اب بیت المقدس اور بیت اللہ کا امام ایک ہوگا۔ معراج کیا تھی؟ یہود اور نصارہ پر ایک سیادت اور قیادت آنے والی، اس کا اظہار تھا۔ معراج کیا تھی؟ کہ آج قبلے دو نہ ہوں گے، آج کے بعد دونوں قبلوں کا امام ایک ہوگا، اور قیادت یہود سے ختم اور عیسائیوں سے قیادت ختم، اور ساری انسانیت کی سیادت اور قیادت آج سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی امت کے ہاتھ میں ہوگی۔ معراج اس اظہار کا سفر تھا، اور معراج اللہ کے نبی کی سب سے بلند شان تھی۔ آج کوئی انسان پہلی دفعہ اپنے جسم اور روح کے ساتھ عرش معلی پر پہنچے گا، اپنے جسم اور روح کے ساتھ جنت میں زندگانی کے ساتھ داخل ہوگا۔ کوئی انسان اپنی زندگانی کے ساتھ اور جسمانی روح کے ساتھ جہنم کی سیر کرے گا، فرشتوں سے ملاقات کرے گا، اور اپنی آنکھوں سے پوری کائنات کا مظاہرہ اور نظارہ کیا جائے گا۔ معراج اللہ نے اپنے نبی کی شان بھی تھی، اللہ کی قدرت کا اظہار بھی تھا، جنت اور جہنم کو دکھانا بھی تھا، اپنی ذات کا آشکارا کرنا بھی تھا، اور نماز کا تحفہ دینا بھی تھا، اور فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کا مقام دکھانا بھی تھا، انبیاء کی امامت کا سفر بھی تھا، اور دنیا والوں کو یہود اور نصارہ کی سیادت کے ختم ہونے کا اور اس نبی کی امت کی قیادت کے شروع ہونے کا اعلان بھی تھا۔ اور قبلہ چاہے بیت اللہ ہو یا بیت المقدس ہو، اولاد ابراہیم کا اکیلا وارث وہ یہ نبی ہوگا، اس کا اظہار معراج میں تھا کہ اب بنی اسرائیل ہوں یا بنی اسماعیل ہوں، ان سب کا نبی ایک ہوگا، اور مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اور فقیر سے لے کر مالدار تک، اور بچے سے لے کر بوڑھے تک، کوئی کسی دین کا حامی ہو، ناصر ہو، کوئی کسی دین والا ہو، کوئی کسی فرقے کا ہو، کسی جماعت کا ہو، کوئی کسی دینی نسبت سے جڑا ہوا ہو، آج کے بعد ساری نسبتیں ختم، اور سب کا قائد، سب کا لیڈر، سب کا نبی، اور سب کا حبیب، اور سب کا اسوہ حسنہ، اور سب کی مقتدا، اور سب کے لیے نمونہ، اور سب کا نبی اور سب سے بڑا وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے۔ نبی امت کے امام ہوتے ہیں، اور ان نبیوں کا امام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ معراج کا اتنا بڑا سفر تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ معراج کیا تھی؟ کہ مکے کے ظلم ختم ہونے والے ہیں۔ معراج کا سفر یہ اعلان تھا کہ ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد پڑنے والی ہے۔ معراج کا سفر اعلان تھا کہ ظلم کی رات ختم ہونے والی ہے۔ معراج کا سفر یہ اعلان تھا کہ یہ سحر، نوید سحر کا ایک پروانہ تھا کہ نوید سحر سنائی جا رہی اور ظلم کی رات کٹنے والی ہے۔ معراج کا سفر مکی زندگی کے خاتمے کا اعلان تھا، اور ہر ظلم و ستم جب انتہا کو پہنچتا ہے تو ظلم مٹ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے، اس کا اعلان تھا معراج کا سفر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سفر کو
پوری صورت کے شروع میں یوں لایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ چونکہ یہ سفر انتہائی عقل میں نہیں آنے والا تھا اور عقل سے مابرا تھا کہ ایک رات میں آدمی آسمان و زمین کی سیر کیسے کر سکتا ہے، یہ سائنس میں نہیں آتا، یہ عقل میں نہیں آتا، یہ وقت کی رفتار کے فارمولے میں نہیں آتا، یہ لیل و نہار کی رفتار میں نہیں آتا، یہ ہمارے چھوٹے سے ذہن میں یہ سفر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سبحان کے لفظ سے شروع فرمایا، سبحان، پہلی ذات، پہلا لفظ ہی ایسے لایا کہ جس سے سارے شک ختم فرما دیے کہ وہ گیا نہیں، بندہ گیا نہیں، بلکہ وہ ذات لے گئی کہ جو ہر عیب سے پاک ہے۔ جاتا تو شک تھا، لے جانے والا طاقتور ہے، وہ ہر عیب سے پاک، ہر کمی سے پاک، لہٰذا وہ لے گیا۔ سبحان، جو لے جا سکتا ہے، وہ عاجز نہیں، وہ کام کر سکتا ہے، وہ قادر ہے، وہ اللہ لے گیا، آپ خود نہیں گئے۔ سبحان، اللہ کمی سے پاک، نقص سے پاک، عیب سے پاک، وہ اللہ لے گیا۔ اور جب اللہ لے گیا تو سوال ختم، کیسے گئے، کیوں گئے، ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، اتنا ہو نہیں سکتا، اتنی وقت میں کوئی جا نہیں سکتا، یہ تو انسان سے ناممکن ہے، یہ سارے سوال ختم، کیونکہ لے جانے والا کہہ رہا ہے میں لے گیا اور میں کر سکتا ہوں۔ لہذا سبحان سے شروع فرمایا، الذی اسرا بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گیا، عبد کا لفظ لایا۔ ایک اشارہ اس میں کیا دیا کہ اتنی اونچائی پہ جانے کے باوجود کہ جو کسی نبی اتنی اونچائی پہ نہیں، کہ جبریل بھی رستے میں چھوڑ گیا، سدرۃ المنتہا پر جبریل کی بھی بس ہو گئی، اور وہ مقام آیا جو نہ فرشتوں کو ملا، نہ جنات کو ملا، نہ انسانوں کو ملا، نہ نبیوں کو ملا، نہ جبریل کو ملا، نہ میکائیل کو ملا، نہ اسرافیل کو ملا، نہ ملک الموت کو ملا، نہ حاملین عرش کو ملا۔ کائنات میں نوری ناری خاکی کسی کی قسمت میں وہ مقام نہ آیا جو اللہ کا نبی آمنے سامنے اللہ کے ہو رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا مقام تو کوئی نبی کو خدا سے نہ ملا دے، کوئی نبی کو اللہ نہ بنا دے، کوئی نبی کو آگے شان سے اوپر نہ لے جائے، تو اللہ تعالیٰ عبد کا لفظ لاتا ہے، حبیب کا نہیں، رسول کا نہیں، نبی کا نہیں۔ اسرا بعبدہ، مقام اتنا اونچا، لیکن بندہ بندہ رہا، اللہ اللہ رہا۔ بندہ اپنی بندگی سے آگے نہیں نکلا، عبدیت سے آگے نہیں نکلا، وہ فرشتہ نہیں بنا، وہ نور نہیں بنا، وہ کوئی اور مخلوق نہیں بن گیا، بندہ بندہ رہا، لیکن عظمتیں اللہ نے اس بندے کو عطا فرمائی۔ بعبدہ، ایک اشارہ یہ دیا، دوسرا اشارہ کیا دیا؟ اسرا بعبدہ، اسرا بحبیبہ نہیں کہا، اسرا بخلیلہ نہیں کہا، اسرا برسولہ نہیں کہا، رسول نہیں، حبیب نہیں، اور یہاں پر نام لایا عبد ہی۔ عبدیت بندگی کو کہتے ہیں، غلامی کو کہتے ہیں، اس میں اشارہ ہے کہ رفعتیں اور بلندیاں غلامی میں چھپی ہوئی ہیں۔ رفعتیں، بلندیاں سجدوں میں ہیں، تواضع میں ہیں، پست ہونے میں ہیں، اللہ کے آگے جھکنے میں ہیں۔ جتنا بندہ اللہ کے آگے گرتا چلا جائے گا اتنا اللہ اٹھاتا چلا جائے گا، جتنا عبدیت کے مقام میں گہرا ہوتا جائے گا اتنا اللہ شان اونچی کرتا جائے گا، جتنا انسان غلامی میں آتا جائے گا اتنا بلند ہوتا جائے گا۔ دوسرا اشارہ کیا دیا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ، عبد کے لفظ میں کہ اگر بلندی پانا چاہتے ہو تو غلامی میں آ جاؤ، اگر بلندی پانا چاہتے ہو تو غلامی میں آ جاؤ، کہ غلام بنو گے تو رفعتیں ملیں گی، شان ملے گی، بلندی ملے گی۔ یہ عزتیں غلامی میں ہیں، دنیا کی ہر غلامی ذلت ہے، اللہ اس کے نبی کی غلامی عزت ہے، اللہ اس کے نبی کی غلامی رفعت ہے، اللہ اس کے نبی کی غلامی شان ہے۔
یہ غلامی ذلت نہیں، یہ عزت ہے۔ اس غلامی سے نکل جانا ذلت ہے۔ بعبدہ، غلام بن جاؤ تو رفتیں ملیں گی، اس کے غلام بن جاؤ عزتیں پاؤ گے۔ آج لوگ یورپ کو سر پہ بٹھاتے ہیں، سائنسدانوں کو سر پہ بٹھاتے ہیں، اور بڑے بڑے علوم والوں کو، انسانی علوم کے ماہرین کو سر پہ بٹھاتے ہیں، صرف اس لیے کہ چاند پہ چلے گئے، یورپ چاند پہ چلا گیا، امریکہ چاند پہ چلا گیا، اتنی ٹیکنالوجی کے لوگ چاند پہ چلے گئے تو ہمارے سائنس کے امام بن گئے، ہمارے علم کے امام بن گئے، ہماری معیشت کے امام بن گئے، اور لوگ ان کو دیکھ کر فالو کر رہے ہیں کہ یہ چاند پر چلے گئے۔ ایسی ٹیکنالوجی، ہواؤں کو چیرا، فضاؤں کو چیرا، راکٹ بنائے، جہاز بنائے، اور ٹیکنالوجی اتنی ہے کہ چاند پہ چلے گئے، مریخ پہ چلے گئے۔ بھائی ہم تو اس نبی کے پیروکار ہیں جو آج سے 14 صدیاں پیچھے چلے جاؤ، وہ راکٹ پہ نہیں جا رہا، وہ جہاز پہ نہیں جا رہا، وہ کیسے جا رہا ہے؟ اپنی دھوتی میں خلاباز لباس پہنتے ہیں خاص، اس سے باہر آئیں تو موت ہے، انہیں خاص لباس کے ساتھ جانا پڑتا ہے۔ پھر ایک سطح تک آکسیجن ہے فضا میں، اس کے بعد آکسیجن ختم تو سلنڈر لگانے پڑتے ہیں، خلا میں سلنڈر لگانے پڑتے ہیں سانس لینے کے لیے۔ اور میرا نبی خلا پار کر گیا، چاند پیچھے رہ گیا، سورج پیچھے رہ گیا، تارے پیچھے رہ گئے، اور آپ اپنی دھوتی میں جا رہے ہیں اور اپنے کرتے میں جا رہے ہیں، کوئی اضافی لباس نہیں، کوئی حفاظتی جیکٹیں نہیں، اور کوئی ماسک نہیں، کوئی سانس لینے کے آلات نہیں، کوئی آکسیجن کے سلنڈر نہیں۔ آپ جا رہے ہیں اپنے اسی وجود کے ساتھ، اسی کپڑوں کے ساتھ، اور 2 کپڑوں میں اللہ کا نبی کائنات کو پار کر کے چاند پہ پہنچے تو امام بن گئے۔ اور جو چاند تو کہاں، یہ تو قریب ترین ہے، ہمارا پڑوسی ہے، سورج پار، نظام شمسی پار، اور کہکشائیں پار، اور بلیک ہول پار کر گئے۔ پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 7واں آسمان، عرش معلی، سدرۃ المنتہا۔ یہ تو چند نام ہیں جو ہمارے پاس ہیں، ورنہ بلندیاں تو میرا اللہ ہی جانتا ہے، کائنات کے فاصلے تو اللہ ہی جانتا ہے۔ صرف ہمارے ذہن کو تھوڑا سا قریب کرنے کے لیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ پہلا آسمان دوسرے کے مقابلے میں اتنا ہے، دوسرا اتنا بڑا ہے پہلے کے مقابلے میں، کہ جیسے آپ بہت بڑا کرکٹ کا یا فٹ بال کا گراؤنڈ ہو اور اس میں ایک بال رکھ دیں تو یہ بال پہلا آسمان ہے، اور یہ پورا گراؤنڈ یہ دوسرا آسمان، اتنا بڑا۔ پھر فرمایا دوسرا آسمان تیسرے کے مقابلے میں اتنا ہے کہ جیسے بہت بڑے گراؤنڈ میں آپ ایک گیند رکھ دیں، یہ دوسرا آسمان ہے تیسرے کے مقابلے میں۔ پھر تیسرا چوتھے کے مقابلے میں اتنا چھوٹا ہے، پھر چوتھا پانچویں کے مقابلے میں اتنا چھوٹا ہے، وہ اس سے بھی اتنا بڑا ہے، پھر چھٹا اس سے بھی اتنا بڑا ہے کہ چھٹے کے مقابلے میں پانچواں یوں لگتا ہے جیسے ایک گیند ہو، اور ساتویں کے مقابلے میں چھٹا اس طرح جیسے ایک گیند ہو۔ پھر سدرۃ المنتہا اتنا بڑا ہے کہ اس کے مقابلے میں 7 آسمان یوں لگتے ہیں جیسے ایک گیند ہو۔ پھر عرش معلی اتنا بڑا ہے کہ اس کے مقابلے میں یوں لگتے ہیں پوری کائنات جیسے ایک گیند پڑی ہو۔ یہ ہمیں صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ فاصلے تو میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ کائنات کیا تھی، آپ کو اللہ نے اٹھایا، جبریل آئے براق لے کر، آپ ام ہانی کے گھر میں تھے، وہاں سے نکالا، بیت اللہ میں پہنچایا، بیت اللہ سے براق پر بٹھایا، کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت تھی، آپ ہمیشہ سفر جب کرتے تھے تو پہلے مسجد جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر آپ سفر شروع فرماتے، ہمیشہ مسجد جاتے۔ تو ام ہانی کے گھر سے آپ آئے رات کو، اور آپ کو جبریل لے کر آئے بیت اللہ، اور بیت اللہ سے آپ نے سفر شروع کیا۔ آپ کی سنت تھی، آپ مسجد سے سفر شروع کرتے تھے، سفر کرنا ہوتا مسجد آتے، اور مسجد سے سفر کو روانہ ہوتے، اللہ کی مدد ساتھ لے کر، اللہ کی نصرت ساتھ لے کر، دعائیں ساتھ لے کر۔ تو براق آئی، براق ایک جانور تھا جو گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا، جنت کا جانور، سفید رنگ کا، اس پر بٹھایا آپ کو۔ جب بٹھانے لگے تو براق بدکنے لگا،
سرکش ہوا تو جبریل نے کہا ابی محمد تفعل هذا، کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کرے گا؟ اللہ کی قسم آج تک جو تجھ پہ سوار ہوئے ان میں سب سے بڑا عزت دار آج سوار ہو رہا ہے، سب سے بڑا اکرام والا سوار آج آئے گا۔ تو وہ حدیث میں آتا ہے پسینے چھوٹ گئے براق کے، عظمت اور خوف کی وجہ سے اس کے پسینے چھوٹ گئے، فرفز عرقا، براق کے پسینے چھوٹ گئے۔ پھر آپ کو بٹھایا، جبریل پل میں آپ کو لے کر پہنچے اور آپ نے یہ زمینی سفر فرمایا۔ بیت اللہ سے بیت المقدس کو 1 مہینے کا سفر ہے، مکہ سے ملک شام اور مسجد الاقصی میں آپ پہنچے۔ تو یہ زمینی سفر، راستے میں قریش کے قافلوں پر آپ کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا قافلے جا رہے ہیں، کوئی آ رہے ہیں، آمد و رفت ہو رہی ہے۔ قریش کے قافلے آپ نے دیکھے، ایک قافلے کا اونٹ بدک گیا تھا، ان کے اونٹ کا پتہ آپ نے بتایا، اور ایک قافلے کا پانی تھا، اس مٹکا تھا، اس کے اوپر ڈھکن دیا ہوا تھا، آپ وہاں رکے اور قافلے والوں کو نہیں پتا، پر آپ نے وہاں سے پانی پیا اور ڈھکن دے کے آپ چلے گئے۔ صبح جب قافلے والے اٹھے تو دیکھا دائیں بائیں پانی گرا پڑا تھا کہ کسی نے استعمال کیا ہے، لیکن سمجھ نہیں آئی کہ پیا کس نے ہے۔ آپ کا قافلوں پہ گزر ہوا اور پھر آپ بیت المقدس پہنچے۔ 1.25 لاکھ نبی آج بیت المقدس میں ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک علیہم السلام، سارے نبی 1.25 لاکھ کا مجمع ہے اور سارے نبی ہیں، کوئی غیر نبی نہیں۔ کتنی بڑی خوبصورت جماعت ہوگی کہ ہر نمازی، ہر بندہ نبی، کوئی مشرق کا، کوئی مغرب کا، کوئی شمال کا، کوئی جنوب کا، کوئی عرب کا، کوئی عجم کا، کہاں کہاں کے نبی آج سارے کھڑے ہیں۔ تو وہاں ایک سواری باندھنے کا سوراخ تھا پتھر میں، وہاں جبریل نے براق کو باندھا اور آپ تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے رات کو سارے نبیوں کی امامت فرمائی۔ کو فرض نماز کا ٹائم نہیں تھا، چونکہ یہ رات کا پہر ہے، تو نہ عشاء تھی نہ فجر، نفل نماز تھی، تو آپ نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی۔ یہ امامت اظہار تھا کہ تم سب کا امام حضرت محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لہذا جب عیسیٰ کا امام بھی محمد تو آج سے یہودیوں کا امام بھی محمد، جب عیسیٰ کا امام بھی محمد اور عیسیٰ کا نبی بھی محمد تو سارے عیسائیوں کا آج سے نبی محمد۔ تمہارے نبی کا نبی ہے، یہودیوں کے نبی کا نبی ہے، ابراہیم کا بھی نبی ہے، اسحاق کا بھی نبی ہے، آدم کا بھی نبی ہے، سارے نبیوں کا نبی۔ یہ شان اللہ نے ظاہر فرمائی آپ کی بیت المقدس میں۔ امامت عرش پر بھی ہو سکتی تھی کہ اللہ آسمان پر امامت کرواتا، زمین پر ساری روحیں بلائیں اور سب کو بیت المقدس میں اکٹھا کیا، چونکہ دنیا میں 2 قبلے تھے، ایک ابراہیم کی اولاد اسحاق، اسحاق کی اولاد یعقوب، اور یعقوب کے 12 بیٹے، ان سے 12 خاندان چلے جن کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو ایک قبلہ ابراہیم علیہ السلام کی اس لڑائی کا تھا، ہزاروں نبی آئے، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، زکریا بھی ہیں، یحییٰ بھی ہیں، اور اس میں ہزاروں انبیاء ہیں بنی اسرائیل کے، ان سب کا قبلہ تھا بیت المقدس۔ اور ایک لڑی چلی اسماعیل علیہ السلام سے، وہ عرب تھے، عرب، اور وہاں کوئی نبی نہیں آیا، یہاں نبی سارے آتے رہے۔ آخری نبی جو یہاں آیا ہے بیت المقدس میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جن کی پیدائش بیت المقدس میں ہوئی، اور جو بیت المقدس میں پیدا ہوئے وہیں کے بڑے امام تھے اور وہیں کے رسول اور نبی تھے۔ تو آخری نبی آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، آپ سے پہلے بنی اسرائیل کا آخری نبی عیسیٰ۔
تو عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں بیت المقدس میں. اس کے بعد آخری نبی جو اگلا نبی آیا وہ بنی اسرائیل میں نہیں آیا، وہ بنی اسماعیل میں آیا، اور وہ مکے میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے. آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آتے تھے وہ علاقوں کے نبی تھے. موسیٰ علیہ السلام مصر کے نبی، عیسیٰ علیہ السلام ملک شام کے نبی، یوسف علیہ السلام مصر کے نبی، یعقوب علیہ السلام ملک شام کے نبی، ابراہیم علیہ السلام عراق کے نبی یا ملک شام میں بعد میں ہجرت فرمائی وہاں کے نبی. سمود کا نبی صالح دیار صالح کے نبی ہیں، اور قوم عاد یہ یمن کی طرف عدن میں رہتی تھی، یہ وہاں کے نبی. ہر نبی اپنے علاقے کا نبی تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب تشریف لائے ہیں. یہ کائنات میں ایک انقلاب آنے لگا، ایک تبدیلی آنے لگی کہ پہلے نبی ایک علاقے کا آتا، ایک ضلع کا آتا، ایک ڈویژن کا آتا، ایک صوبے کا آتا. اب یہ نبی آیا ہے عرب میں اور آیا ہے مکہ میں، لیکن اللہ تعالیٰ اعلان کروانا چاہتا ہے کہ یہ نبی آیا مکہ میں ہے لیکن ہے مکے کا نبی نہیں، یہ کل کائنات کا نبی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں سارے نبیوں کو اکٹھا فرما کر آپ کی امامت میں اکٹھا کیا، تاکہ پتہ چلے کہ بیت اللہ کا امام بھی یہ ہے اور بیت المقدس کا امام بھی آج سے یہ ہے. یہود کا زمانہ ختم، عیسائیوں کا زمانہ ختم، عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت ختم، موسیٰ علیہ السلام کی سرداری آج سے ختم. سردار ہوگا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چاہے قبلہ ماننے والے بیت المقدس والے ہوں چاہے بیت اللہ والے ہوں. پھر وہاں سے یہ سفر بیت المقدس سے بیت اللہ سے بیت المقدس، یہ زمینی سفر تھا، اس کو اسراء کہتے ہیں، جس کا قرآن میں ذکر ہے. یہ اسراء ہے، اسراء، اسراء بعبدہ، اس کو کہتے ہیں اسراء. پھر جو بیت المقدس سے اللہ نے اوپر کو اٹھایا تو اس کو معراج کہتے ہیں. جو بیت اللہ سے بیت المقدس گئے اس کو اسراء کہتے ہیں، اس کا قرآن میں ذکر ہے. اور جو بیت المقدس سے آسمان پر اٹھایا اس کو معراج کا سفر کہتے ہیں. یہ حدیث میں ہے، یہ قرآن میں نہیں. اس کا ذکر حدیث میں ہے. اور معراج ایک زینے کو کہتے ہیں، سیڑھی، لفٹ کو کہتے ہیں. یہ سفر براق پہ نہیں ہوا، براق پہ زمینی سفر ہوا ہے، یہ اللہ نے اپنی قدرت سے اٹھایا ہے، یہ براق کا سفر نہیں تھا. تو آپ کو اللہ لے گیا، جبریل آپ کے ساتھ، سارے آسمان، یہ ساری خلا کو چیرا، اور کیا کیا عجائبات قدرت آپ نے دیکھے. پھر آپ پہلے آسمان پر پہنچے ہیں، سارا منظر آپ دیکھ رہے ہیں، جبریل آپ کے ساتھ. تو جبریل علیہ السلام دروازہ کھٹکھٹایا پہلے آسمان کا. پہرا اور حفاظتی نظام بڑا سخت ہے. تو پہلے آسمان کے فرشتے جو داروغہ ہیں، حفاظت پر ہیں، انہوں نے کہا کون؟ کہا جبریل. وَمَن مَعَكَ، آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ کون ہے؟ کہا محمد. کہا خود آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں؟ خود آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں؟ کہا نہیں، بلائے گئے ہیں. کہا بلائے گئے ہیں تو مطلب سرکاری مہمان ہے، اللہ نے بلایا ہے تو پھر عزت اور ہے. خود آئے ہیں تو عزت اور ہے، بلائے گئے ہیں تو عزت اور ہے. کہا خود آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں؟ کہا نہیں، بلایا گیا ہے. تو ایک دم سے دروازہ کھلا اور آپ جبریل کے ساتھ داخل ہوئے تو فرشتوں کا مجمع غفیر تھا. پہلے آسمان کے سارے فرشتے وہ آپ کو لینے کے لیے اور آپ کے استقبال کے لیے جمع ہیں، اور آپ پر وہاں سب سے پہلے آدم علیہ السلام جلوہ افروز ہیں. اور آدم علیہ السلام اور پہلے آسمان کے فرشتے آدم استقبال کر رہے ہیں. مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح نعم المجیء جاء. مرحبا، میرا نیک بیٹا آیا، میرا نیک نبی آیا. مرحبا مرحبا، بہترین آنے والا آیا. آپ استقبال کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا آدم علیہ السلام کے دائیں طرف قیامت
آنے والی ساری نیک روحیں دائیں طرف ہیں، اور بائیں طرف ساری قیامت تک آنے والی بری روحیں، جہنم والے روحیں، وہ آپ کے بائیں طرف ہیں۔ آپ نے ان کو بھی دیکھا جو جنت میں جائیں گے، اور ان کو بھی دیکھا جو جہنم میں جائیں گے، اور ان دونوں کو آپ کا تعارف بھی کروایا گیا، اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قیامت تک کی ساری نیک اور بری روحیں آپ کا دیدار کر رہے ہیں۔ پھر پہلے آسمان کے فرشتے لے کر پہنچے دوسرے آسمان تک، پھر دوسرے آسمان کا دروازہ کھلوایا گیا، اسی طرح اجازت لے کر انہوں نے کہا، استقبال کیا، بہترین آنے والا آیا۔ دوسرے آسمان کے فرشتے اکٹھے ہیں، اور وہاں یحییٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں خالہ زاد ہیں، یہ دونوں جمع تھے، اور کہا مرحبا بالاخ صالح والنبی صالح، مرحبا، ہمارا نیک بھائی آیا، ہمارا نیک نبی آیا۔ استقبال پر اللہ نے نبیوں کو کھڑا کیا ہوا، اور نبی بھی کون سے؟ بنی اسرائیل کے، تاکہ عیسائیوں کو پتہ چلے یہ عیسیٰ کا بھی نبی آ رہا ہے، جس کا استقبال عیسیٰ بھی کر رہا، جس کا استقبال عیسیٰ بھی کرے گا، یہ وہ نبی آ رہا۔ پھر تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام استقبال میں تھے، پھر چوتھے آسمان پر پہنچے تو ادریس علیہ السلام استقبال میں تھے، اور آگے پانچویں تک لے کر گئے، پھر پانچویں پر حضرت ہارون استقبال میں تھے، پھر چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل یہودیوں کے نبی موسیٰ علیہ السلام، تاکہ یہودیوں کو پتہ چلے کہ آج تمہارا نبی استقبال میں راہ میں آنکھیں بچھائے کھڑا ہے، کون آ رہا ہے؟ موسیٰ کا نبی آ رہا، موسیٰ کا بھی نبی ہے، یہودیوں کو پتہ چلے کہ ہمارے نبی کا نبی ہے، صرف بنی اسماعیل کا نبی نہیں، عرب اور مکے کا نبی نہیں، یہ موسیٰ کا نبی، اس لیے موسیٰ کو راہ میں کھڑا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب آپ ان سے مل کر آگے نکلے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، اور فرمایا ایک لڑکا نبی بن کر میرے بعد آیا، اور مجھ سے بھی بڑی امت اپنی بنا کے چلا گیا، اور مجھ سے بھی زیادہ لوگ جنت میں لے گیا، اس پر مجھے ایک دکھ ہو رہا ہے، ایک افسوس ہے کہ میرے لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دی۔ موسیٰ علیہ السلام نبی بہت عظیم الشان نبی تھے، بہت بڑے، حامل تورات، رسول، اولو العزم رسولوں میں نام آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام خود ذاتی اعتبار سے بہت اونچے انسان، بہت بڑے نبی، لیکن ٹیم اچھی نہیں ملی، علاقہ اچھا نہیں ملا، جو ساتھی تھے وہ اچھے نہیں تھے، جمنے والے نہیں تھے مسائب پر، جمنے والے نہیں تھے حالات پر، جمنے والے نہیں تھے دین کے احکامات پر، وہ خواہشات کے پجاری، مفادات پرست، اغراض پرست۔ موسیٰ خود بہت اونچے نبی ہیں، پر علاقہ ٹھیک نہیں تھا تو کام زیادہ نہیں کر پائے۔ اللہ نے جو ٹیم اپنے نبی کو دی صحابہ کی شکل میں، ایسی ٹیم اللہ نے کسی نبی کو نہیں دی، کسی نبی کو، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ نے میرے لیے ایک ایک ساتھی پوری کائنات پہ روحوں پہ نظر ڈالی، جو سب سے اچھا امتی لگا اللہ نے مجھے عطا فرمایا، جو سب سے کائنات میں اچھی روح تھی اللہ نے مجھے عطا فرمائی، تو میرے ایک ایک صحابی کو اللہ نے چن کے میرے دائیں بائیں اکٹھا کیا۔ صحابہ جیسی مثال کوئی نبی نہیں لا سکتا، کسی نبی کو ایسے ساتھی نہیں ملے جیسے آپ کو ملے، کوئی امت میں، صرف اس امت میں نہیں، کسی امت میں ابو بکر جیسا نہیں تھا، کسی امت میں عمر جیسا نہیں تھا، کسی امت اور کسی نبی کے پاس ساتھی عثمان جیسا نہیں تھا، کسی نبی کے پاس بھی علی جیسا ساتھی نہیں تھا، کسی نبی کے پاس بھی حسن حسین جیسا نہیں تھا، کسی نبی کے پاس بھی سعد اور سعید نہیں تھے، طلحہ اور زبیر نہیں تھے، ابو عبیدہ عبد الرحمن ابن عوف نہیں تھا،
کسی نبی کے پاس بھی خالد بن ولید جیسا نہ تھا، کسی نبی کے پاس بھی حمزہ بن عبد المطلب جیسا نہ تھا، کسی نبی کے پاس بھی عباس جیسا بندہ اور عباس جیسا نہیں تھا، کسی نبی کے پاس بھی عشرہ مبشرہ یہ تو ہوئے مرد، کسی نبی کے پاس نہ کوئی عائشہ تھی، نہ کوئی حفصہ تھی، نہ کوئی رقیہ تھی، نہ کوئی زینب تھی، نہ کوئی ام کلثوم تھی، نہ کوئی ام سلمہ تھی، نہ میمونہ تھی، نہ صفیہ تھی، نہ جویریہ تھی، اور نہ زینب بنت جحش تھی، نہ زینب بنت خزیمہ تھی۔ کسی نبی کی بیگمات ازواج مطہرات کی ہم پلہ نہیں ہیں، اور کسی نبی کی بیٹیاں اپنے نبی کی بیٹیوں جیسی نہیں ہیں، اور کسی نبی کے زمانے کی خواتین میرے نبی کے زمانے جیسی صحابیات کے برابر نہیں۔ جو عورتیں اللہ نے اپنے نبی کے زمانے میں عطا فرمائیں، جو صحابیات، وہ بھی عورتیں ایسی کائنات میں نہیں تھی۔ بچے دیے چن کے دیے، مرد تھے چن کے، عورتیں تھیں چن کر، تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے کہ یہ آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گیا، چونکہ میرے لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ پھر جبریل، یہ سارے سفر میں جبریل آپ کے ساتھ ہیں، جبریل گئے آگے، ساتواں آسمان دروازہ کھلا، ساتویں آسمان کا، تو ایک بوڑھے میاں ہیں، اور عین جیسے بیت اللہ ہے ایسے اوپر ایک بیت اللہ کی طرح شکل ہے، پورا بیت اللہ بنا ہوا ہے، اور وہاں پر طواف چل رہا ہے، اور ایک بوڑھے میاں بیٹھے ہیں ٹیک لگا کر دیوار کے ساتھ، اور وہاں استقبال کسی نے نہیں کیا سوائے فرشتوں کے۔ تو جبریل آپ کو آگے لے کر بڑھے، تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ بیت المعمور ہے، عین بیت اللہ کے اوپر ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے، یہاں انسان طواف کرتے ہیں، وہاں فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ فرمایا اگر بیت المعمور سے کوئی پتھر گرایا جائے تو وہ سیدھا آ کر بیت اللہ کی چھت پہ گرے گا، بالکل عین اس کے اوپر ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے، جہاں نورانی مخلوق طواف کرتی، اور جو ایک دفعہ طواف کرتا ہے قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آتا۔ ما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکر لا تعداد ہیں، اتنے فرشتے ہیں، اتنے فرشتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا یہ بوڑھا میاں کون ہے؟ یہ بوڑھے میاں کون ہے؟ کہ یہ آپ کے دادا ابراہیم ہے، یہ آپ کے دادا ابراہیم۔ آپ آگے بڑھ کر ان کو سلام پیش کریں کہ یہ ادب ہے بڑوں کا، یہ آپ کے والد اور دادا کی جگہ ہے، لہذا ادب سکھایا اور امت کو با ادب بنایا۔ آپ جائیں اور جا کر سلام پیش کریں، حالانکہ باپ کا درجہ کم ہے اور بیٹے کا درجہ زیادہ ہے، آپ کا مقام زیادہ ہے، ابراہیم کا مقام کم ہے، لیکن یہ ادب کی جگہ ہے، مقام کی نہیں۔ بیٹا کتنا بڑا مفتی، مفسر، محدث، ڈاکٹر، انجینئر بن جائے اور باپ جاہل ہو، انگوٹھا چھاپ ہو، لیکن باپ کے آگے علم نہیں چلے گا، مقام نہیں چلے گا، مرتبہ نہیں چلے گا، یہاں ادب چلے گا۔ یہ ادب کی جگہ ہے، مقام کی نہیں۔ یہ جہالت ہے کہ باپ کو اپنا مقام دکھایا جائے، والد کو، والدہ کو اپنا مقام دکھایا جائے، یہ جہالت کی بات۔ مقام گھر کی دہلیز کے باہر، گھر میں کوئی مقام نہیں، گھر میں صرف بیٹا ڈاکٹر ہوگا باہر، انجینئر ہوگا گھر سے باہر، عالم مفسر ہوگا گھر سے باہر، مفتی اعظم ہوگا گھر سے باہر، حضرت صاحب ہوں گے گھر سے باہر۔ باپ کے آگے صرف بیٹا ہے، ماں کے آگے صرف بیٹا ہے۔ اللہ کے نبی نے تمنا کے ساتھ ظاہر کر کے فرمایا، چونکہ آپ کی والدہ تو 6 سال میں چلی گئی تھی اور باپ تو پیدائش سے پہلے چلا گیا تھا، تو آپ کا والد زندہ ہوتا، والدہ زندہ ہوتی، تو آپ کر کے دکھاتے کہ ماں اور باپ کیا ہے، کر کے دکھاتے، لیکن تھے نہیں، وہ اللہ کی حکمت تھی، تو آپ نے تمنا میں ظاہر کیا کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کے لیے عشاء کے مصلی پر ہوتا
اور میری ماں بلاتی یا محمد، میں جماعت چھوڑ کر جاتا اور ماں کی بات سن کے کہتا لبیک یا اماں، بتاتا کہ میں نبی باہر ہوں، ماں کے آگے بیٹا ہوں۔ بے شک وہ ماں کا بھی نبی ہے، لیکن مقام بعد میں، ادب پہلے۔ تو میں بھاگ کر جاتا، میں جماعت چھوڑ دیتا، میں نماز توڑ دیتا، پوری کرنے کی بھی میں دیر نہ کرتا اور میں بھاگا چلا جاتا۔ تم دیکھتی اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں تمہیں ادب کر کے عملی طور پہ دکھاتا۔ 7واں آسمان پار ہوا، پھر آگے سدرۃ المنتہا، جہاں جبریل کی سفر کی انتہا۔ وہاں جبریل نے کہا یا رسول اللہ آگے آپ اکیلے جائیں گے، ہم نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ کہ ہماری یہاں تک آخری حد ہے، اس سے آگے جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا۔ آگے نور ہے، نور، اور اتنا تیز نور ہے کہ نور کے بارڈر ہیں، اتنا تیز نور ہے کہ وہ ہم سے بھی برداشت نہیں، حالانکہ ہم نورانی ہیں، نور کے بنے ہیں، لیکن آگے نور کی سرحدیں ہیں، نور کے بارڈر ہیں، نور کے پردے ہیں، ہم بھی جائیں گے تو مر جائیں۔ یہ حد ہے، یہاں سے آگے فرشتہ بھی نہیں جاتا، یہاں سے آگے صرف آپ جائیں گے، چونکہ آپ بلائے گئے ہیں، تو لے جانے کی ذمہ داری آگے اللہ کی ہے۔ تو سدرۃ المنتہا پر جبریل بھی ساتھ چھوڑ گیا، آگے اللہ نے اکیلا اپنے نبی کو اٹھایا ہے، اکیلا۔ لہذا وہاں کیا ہوا کون جانے، کتنا فاصلہ طے ہوا کیا معلوم۔ عرش پر آج پہلی دفعہ کسی نے پاؤں رکھا ہے، عرش پر، چونکہ اللہ عرش پر نہیں ہے، اوپر ہے، عرش پر بیٹھا ہوا نہیں ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے، لیکن ایسے جیسے کرسی پر انسان بیٹھتا ہے ایسے نہیں، وہ بلا کیف ہے، بلا کیف۔ لیکن آج عرش پر پہلی دفعہ کسی کا قدم پڑا ہے اور وہ ہمارے نبی ہیں۔ فخر کریں اپنے نبی پر، فخر کریں اس کی امت ہونے پر۔ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم جس کے تابع دار ہیں، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کی امت ہیں، جس کی طرف منسوب ہیں، ہمیں فخر ہے کہ وہ اتنا بڑا امام، اتنا بڑا لیڈر، اتنا بڑا نبی، ہم اس کی امت ہیں۔ ہم کسی کو اپنے سے بڑا کیوں سمجھیں؟ صرف پیسے کی وجہ سے، صرف دولت کی وجہ سے، صرف دنیا کے چند پیسوں کی وجہ سے، صرف خوبصورت شہر بنانے سے اپنے آپ کو پست سمجھیں اور ان کو بڑا سمجھیں؟ کیوں؟ ہمارے پاس تو سب سے بڑی نسبت ہے، ہمارے پاس سب سے بڑا نبی ہے، ہمیں تو فخر ہے کہ ہم جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ اللہ نے اپنے نبی کی امت بنایا ہے، ہم کسی اور نبی کے پیروکار نہیں، ہم آپ کے پیروکار ہیں، اور ہم سے اچھا کوئی نہیں اس زمانے میں، ہم سے اچھا کوئی نہیں۔ جسے کلمہ مل گیا، عمل تھوڑا ہے زیادہ ہے، جسے کلمہ ملا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ گیا، اس سے بڑے فخر کی اور کیا بات؟ وہ درج ہو گیا امت میں، عرش پر پہنچے، پھر جنت کی سیر کروائی، جہنم کی سیر کروائی گئی، پھر ساری کائنات کی بلندیاں دکھائی گئیں، پھر آپ نے اپنے کانوں سے لوح محفوظ پہ چلتے قلم کی آواز سنی کہ لوگوں کی تقدیریں لکھی جا رہی اور واقعات کو لکھا جا رہا، اور جو کائنات میں ہونا ہے اور ہو رہا ہے وہ سارا لکھا جا رہا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے کانوں سے قلم کے چلنے کی آواز کو سنا۔ پھر آیا اللہ، وہ کیا بلندیاں ہوں گی اللہ جانے، تو اللہ کا آمنا سامنا ہوا، 70,000 نور کا پردہ تھا بیچ میں، وہ اللہ نے ہٹایا، سارے بارڈر اپنے اور بندے کے بیچ کے ہٹا دیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اٹھایا، سامنے لایا، اللہ کا آمنے سامنے ہوا، اور پھر اللہ نے کہا اور آگے آ جا، اذن یا محمد، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قریب آ جا۔ آپ تھوڑا سا اور آگے ہوئے، اذن یا محمد،
اے میرے نبی اور قریب آئیں، آپ اور قریب ہو گئے، ادنو یا محمد، اے نبی اور آگے آ جائیں، آپ اور آگے آ گئے، اتنا قریب بلا لیا، فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى۔ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، آواز کو بلا کیف سن بھی رہے ہیں، تجلیات کو اپنے اندر لے بھی رہے ہیں، اور نور کا بقعہ اپنے اندر اتار بھی رہے ہیں، اور اللہ کی بات کو سمجھ بھی رہے ہیں، بات چیت بھی ہو رہی۔ اتنا قریب چلے گئے کہ 2 کمان کا فاصلہ تھا، 2 کمان۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اتنا قریب بلا کر اللہ نے اپنے نبی سے بات فرمائی۔ کہ قریب بلانا عزت کے لیے تھا، قرب کے لیے تھا، ورنہ تو اللہ شارک سے بھی قریب ہے، لیکن عزت آپ کو دینا چاہ رہے تھے۔ تو اللہ نے اپنے بندے کو سلام کیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ، میرا نبی آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے۔ سامنے بلا کر سلام، جنت والوں کو بھی سلام آئے گا، پر اللہ کی طرف سے آئے گا، بھیجا جائے گا، سلام قولا من رب الرحیم۔ دنیا میں بھی نبیوں پر سلام آئے، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی یاسین، سلام علی المرسلین، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین۔ اللہ نے مختلف نبیوں کو سلام بھیجے، جبریل لے کر آئے، اور آپ کو جب سلام کرنا تھا بلایا، اپنے گھر بلایا، آمنا سامنا کروایا اور کہا السلام علیک، اے نبی آپ کا رب آپ کو سلام کرتا ہے۔ کیا اس سلام کی لذت ہوگی، اور کیا اللہ کا مزہ ہوگا دیدار کا، دیکھنے کا، اور زندگی کی آنکھوں سے اللہ کے نبی آپ کو دیکھ رہے ہیں، اپنے رب کو دیکھ رہا ہے زندگی کی آنکھوں سے۔ کیا وہ آنکھوں کا نور ہوگا، اور کیا سینے کا نور ہوگا، کیا نبی کا نور ہوگا، اتنا نورانی نبی، اتنا نورانی باطن، اتنی نور کی طاقت، اور ہم اس کی ظاہری نسبتوں پہ جا رہے ہیں کہ عرب کا امی تھا، عرب کا رہنے والا تھا، پڑھا لکھا تھا کہ نہیں تھا، ہم خاندانی نسبتوں کو دیکھ رہے ہیں، معمولی آدمی سمجھ رہے ہیں۔ اللہ اپنے سامنے بلا رہا ہے، دیدار کروا رہا ہے، چہرے کا پردہ اتار رہا ہے، اور نور کی آنکھیں ان کو دیکھ رہی، اور آنکھوں کا نور بڑھ رہا،